الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ تبصروں، تجزیوں، مشاہدات، خبروں اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 3-4 جڑی ہوئی خبریں ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج آپ کو علم ہے ہم روایتی طور پہ مقبوضہ کشمیر کا یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یہ رسم ہمارے ہاں پچھلے قریباً 50 سال سے شروع ہوئی تھی اور جاری ہے، اور تب تک جاری رہے گی جب تک ہمیں اللہ توفیق نہیں دے گا کہ ہم باتوں سے آگے بڑھ کے بھی کچھ کر سکیں۔ موساد کے چیف نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، اور ہمیں سعودی عرب نے اس کی گارنٹی دے دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، وہ ہماری طرح بڑھ کے نہیں مارتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اجیت ڈوال نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، آپ کے اسی شہر کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ اور یہ ورڈنگ اس کی بڑی ہی قابل غور ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ اور اس سلسلے کی سب سے اہم جو خبر ہے وہ ہے مائک پومپیو، امریکن وزیر خارجہ، اور امریکن وزیر دفاع مارک ایسپر کا دورہ بھارت۔ ان سب خبروں کے پس منظر میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی کل کی تقریر ہے، جو انہوں نے پاک افغان سرمایہ کاری تجارت فورم سے خطاب کرتے ہوئے کی، جس میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ انڈیا افغانستان کو کسی بھی وقت ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ حضور والا انڈیا افغانستان کو آپ کے خلاف پچھلے 30 سال سے استعمال کر رہا ہے۔ صرف ایک طالبان کی حکومت کے جو بیچاروں کے 2, 2.5 یا 3 سال تھے وہ نکال دیں، باقی آپ کو انڈیا نے کبھی معاف نہیں کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے انڈیا نے وہاں ڈیرے ڈالے تھے، اور انڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے اور اب بھی کرتا رہے گا۔ اگر یہ اول تو افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہونے دے گا، وہ یہاں کبھی امن قائم ہونے ہی نہیں دے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو بھی یاد رکھیے وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایسی اپنی وہ ڈھونڈ لے گا۔ اس نے تو ایران کو ہمارے خلاف استعمال کر لیا تھا، آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو سعودی عرب کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہ تو دبئی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، پوری دنیا کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ایک ہم ہیں جو اس کے خلاف کسی کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ خبردار، ایسا نہ کرنا، اگر تم نے بارڈر کراس کیا تو یہ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، ٹمکا ہو جائے گا۔ جب یہ ادھر کشمیر میں ان کی موومنٹ چل رہی تھی نا مجاہدین کی، تو آپ یقین کیجئے بعض ایسے مرحلے بھی آتے تھے کہ مجاہدین جس علاقے میں آپریٹ کر رہے ہوتے تھے، وہاں کا جو کمانڈر ہوتا تھا، جو انچارج ہوتا تھا نا فوجوں کا، وہ انہیں میسج بھیجتا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی یہاں سے چپ چاپ گزر جائیں، نہ میں آپ کو کچھ کہوں گا نہ آپ مجھے کچھ کہیں، اگلے علاقے میں جا کے کریں۔ اور وہ کمپرومائز سے ایسی باتیں کرتے تھے، نہ کسی کو یقین آئے تو جو لوگ اس میں حصہ لے چکے ہیں ان سے یہ بات پوچھ لیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ریزسٹنس ہوتی ہے نا، چاہے کسی بھی سطح پہ ہو وہ پریکٹیکل، وہ اپنا رنگ ضرور جماتی ہے۔ میں آپ سے ایک سیدھا سوال کرتا ہوں، اس بات کو چھوڑیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں، جب کشمیر کے مسلمانوں نے بندوق اٹھائی تھی، کشمیر کے مسلمانوں کی صورتحال تب بہتر تھی کہ آج ہے؟ ظلم تو تب بھی ان پہ ہوتا تھا، مارتے تو تب بھی تھے، ان کو اقتصادی پابندیاں بھی لگاتے تھے، نوجوانوں کو اغوا بھی کرتے تھے، ریپ بھی کرتے تھے، جو کچھ آج ہو رہا ہے وہی کرتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ یہ اس کا بدلہ کو لے گا۔ آج تو وہ درندے کھلے دندناتے پھر رہے ہیں، جو ان کا جی چاہے وہ کر لیں، جو ان کا جی چاہے وہ کر لیں۔ جناب والا یہ جو منہ کو بگاڑ کے اور بہت فلمی انداز میں ہمارا وزیر خارجہ تقریر فرماتے ہیں، ہمارے پیر صاحب جو ہیں،
اس سے آپ پاکستانی قوم کو متاثر کر لیں، وہ بھی نہیں اب متاثر ہوتے، ان کو پتہ ہے آپ ایکٹنگ کرتے ہیں. دنیا کو متاثر نہیں کر سکتے. کوئی آپ کی کامیابی نہیں ہے سفارتی کامیابی. کسی سطح پہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ یا چین کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. چین کے ساتھ آپ کے تعلقات صرف معاشی اور تجارتی لین دین پر ہیں. چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی قوت ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر، پاکستان نے اس کی معیشت کو نمبر 1 کرنے میں مستقبل میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنا ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں توڑ سکتا، نہ توڑتا ہے، وہ پاگل نہیں ہے. اس لیے یہ چپکڑیں جو ہمیں نہ بتایا کریں کہ چین نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، وہ چین نے کیا نا، آپ نے کیا کیا؟ آپ تو سڑک نہیں بنا سکتے وہاں پہ امریکہ کی اجازت کے بغیر. آپ نے تو کام روکے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں دن رات ہمارے ساتھ آ کے، یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اتھارٹی بنا دی، یہ کر دی. دیکھ رہا ہوں میں پچھلے 20 سال سے، کیا آپ نے کدو میں تیر چلا رہا. 20 سالوں میں تو لوگ کراچی لاہور جیسے 15 شہر آباد کر دیتے ہیں. آپ سے کہ گوادر نہیں آپریٹ ہو رہا، چل نہیں رہا. کہاں ہے؟ کیا ہے گوادر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بلڈنگیں آپ نے بنا دی ہیں، کر دی ہیں. وہاں تو جو ہماری یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حقائق جو زمینی حقائق ہیں. آپ اس کو جو مرضی کہیں، نہیں 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 وہ ہو رہا ہے، نہیں 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 کرتے رہیں، یہ کوئی بات نہیں. جو نظر آ رہا ہے نا وہ مجھے بتائیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ جب یہاں پہ اعلان ہوا تھا نا کہ یہ گوادر منصوبے کا، سی پی سی کا، تو پاکستانیوں میں ایسی امنگ جاگی تھی. ہزاروں کا سینکڑوں وہاں پہ یہ اناؤنس ہو گئی تھیں کالونیاں، اور یہ ریل اسٹیٹ کے لوگ آ گئے تھے. ان دنوں میں لوگوں نے ٹھکا ٹھک 5 پرلے کے پلاٹ لے لیے تھے. اب میرے خیال 15 20 سال ہو گئے وہ کاغذ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ نہیں وہاں آباد ہوا. میرے خیال مقامی آبادی کے علاوہ 10 گھر نہیں وہاں بنے ہوں گے. کیا آپ بات کرتے ہیں؟ جو نظر ہی نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ حضور والا عملی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کی کہ آپ کو خلاف انڈیا نے پوری دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے. اور اس پوری دنیا میں کافر ہی شامل نہیں ہے، مسلمان زیادہ شامل ہے. آپ کا سب سے آپ کا امریکہ سے بڑا دشمن اس نے سعودی عرب کو بنا دیا ہے، دبئی کو بنا دیا ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ ایک ترکی ہے جو پتہ نہیں کس نسلی رشتے سے وہ عثمانی ہے. ممکن ہے کہ کوئی اہل سنت کے حوالے سے یا جو مسلمانوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی اس کے حوالے سے ہمارے کو احسان مند ہوں تو وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. واقعی پوری دنیا ہی چل رہی. امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، معلوم نہیں وہاں کس نے جیتنا ہے، ٹرمپ جیتے گا کہ جو بائیڈن جیتے گا. لیکن پوری دنیا میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ الیکشن کا اتنا کرائسس ہو اور اس کے درمیان اس ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں اکٹھے کسی ملک کا دورہ کریں اور اس کے ساتھ معاہدے کریں. وہ یہاں وہ رسیاں، وہ سیویاں بٹنے نہیں آئے انڈیا میں. آپ جانتے ہیں کیا کرنے آئے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ یہاں انڈیا کو تیار کرنے آئے ہیں کہ انڈیا ایک ہی وقت میں چائنا اور پاکستان کو کرے. یہ راہ کے چیف کے جو دورے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اپنے ہمسایہ ملکوں کے، کل پرسوں وہ گیا ہوا تھا وہاں نیپال میں بھی. نیپال کے بھی اس نے ظاہر ہے صدر کو کانسیکوینسز بتائے ہوں گے کہ بھائی اب کر لو، کب تک کرو گے؟ چین کی تو سٹ لائی تیار بسترے، جب تک اس کو تجارتی مفادات تمہارے ساتھ ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، بعد میں تو ہمارے قابو آنا ہے. ڈرا دھمکا کے اس کو آ گیا بیچارے کو. گو کہ وہاں متوقع نتائج ان کو نہیں ملے لیکن میسیج تو دیا ہے نا. اب یہ راجناتھ چھلانگے لگا رہا ہے، جب سے کل سے یہ گئے ہیں نا دونوں، مائک پومپیو اور مارک ایسپر، وہ چھلانگے لگا رہا ہے. یار ہم یہاں بیٹھ کے گنواتے رہتے ہیں انڈیا ناکام ہو گیا، انڈیا فلانا ہو گیا. نہ آپ کو فیٹف میں کوئی منہ لگاتا ہے، نہ آپ کو OIC
نے آپ کو کبھی کہ منہ لگایا ہے؟ نہ سعودی عرب آپ کو منہ لگاتا ہے یار، نہ آپ کو دبئی والے منہ لگاتے ہیں. آپ کیا چیز ہے؟ کیا سے خارجہ پالیسی لیے پھرتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی خارجہ پالیسی کا حال ہے. اور آپ کی داخلہ پالیسی 250 روپے درجن آج انڈے ہو گئے ہیں، 240 روپے درجن. یہ ہے آپ کی داخلہ پالیسی. دن رات ہر رات جب سوشل میڈیا پہ جاؤ کوئی عورت آپ کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے. کل میرا دل پھٹ گیا. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے دوائیاں سستی کر دو، بیٹے سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا یار ہماری کارکردگی ہے. خان صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. واقعی یہ افغانستان جو ہے اس کو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کرے گا، کر رہا ہے. ہم نے فینسنگ لگائی تھی دہشت گردی سے بچنے کے لیے. مجھے آپ یہ بتا دیں کتنے % ہم اس سے بچے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہمیں نقصان کتنا اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وقت پوری جو پشتون بیلٹ ہے وہ ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی ہے. ادھر یہ پی ٹی ایم والا کتا بھونکتا رہتا ہے رات دن، ادھر وہ چکزا ہی بھونکتا رہتا ہے. ادھر یہ آپ نے یہ لگا کے تو ان کو پابند کر دیا. صدیوں کا ان کا مسئلہ تھا، اس کو ذہن میں نہیں رکھا. منصوبہ بنانے سے پہلے خدا کے لیے سوچ تو لیتے کہ یار ان کو بند کرنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کہاں لگائیں، کہاں سے تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں، کہاں ان کو آنے دیں. وہ تو ایک دوسرے کے خون کے رشتوں میں جکڑے ہوئے آر پار. تجارت ختم کر دی. جو ہماری یہ صوبہ سرحد کی KPK کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ افغانستان تھا. جس عورت نے بچہ پیدا کرنا ہوتا تھا وہ پشاور میں آتی تھی، کابل سے، جلال آباد سے. بچے ان کے اسکول میں پڑھنے کے لیے پشاور آتے تھے، بچیاں ان کی پڑھنے کے لیے پشاور آتی تھیں. سب ختم. پاکستانی کرنسی آج اس سے افغانستانی کرنسی سے گر گئی ہے. اس سے زیادہ کیا شرم کی بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں یہ ہاتھ ہلا کے اور ایسے ایسے کر کے یہ جو ہمارا وزیر خارجہ کس کو تقریریں کر کے سنا رہا ہے؟ جناب والا آپ مجھ جیسے بندے سے امید نہ رکھے کہ میں کسی کی چمچہ گیری کروں گا. اپوزیشن کا جو کچھ کر رہی ہے، جن ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، یہ اس منصوبے کا حصہ ہے. میں نے تو ثابت کر دیا ہے. لیکن آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. آپ بھی لاشعوری طور پر یہی کچھ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے تاریخ قوموں کو بار بار سنبھلنے کے مواقع نہیں دیا کرتی. یا تو آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں، وہ دانشور ہیں جن کے دماغ بند ہیں، جو صرف کانوں سے سنتے ہیں اور منہ سے بکواس کرتے ہیں، دماغ کو استعمال نہیں کرتے. یا پھر دشمن نے اتنی پینیٹریشن کر لیا ہے کہ وہ ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.